گزشتہ سال جو ہم نے روزے رکھے، اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے۔ اس وقت موسم بڑا گرم تھا، اور گرمی میں کچھ نہ کچھ تکلیف تو ہوتی ہی ہے، لیکن یاد رکھیں وہ جو عبادت کے اندر تکلیف کی تھکاوٹیں تھیں وہ ساری اتر گئی تھی۔ آج اگر کسی سے پوچھا جائے نا گزشتہ رمضان کی کوئی تکلیف یاد ہے، وہ بھوک پیاس، وہ نماز تراویح کے اندر کھڑے ہو کے قرآن سننا، تو آج کسی بندے کو بھی وہ تکلیف اور تھکاوٹ یاد نہیں ہے، مگر ہمارے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت نے اس کا اجر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اور جو بندے یہ کہتے ہیں رمضان میں طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی، جی سستی ہو گئی، اور بس عبادت سے جی چراتے ہیں، ان کو چاہیے کہ یہ دو لفظ یاد کر لیں، ایام معدودات۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے چند دنوں کے روزے تم پہ فرض کیے، بس گنے چنے دن ہیں، 29-30 دنوں کی بات ہے، اور اس میں جو بندہ عبادت میں اپنے جسم کو تھکاتا ہے، لیکن مومن کا کیا کام ہے؟ مومن کو تو چاہیے کہ نیکی کر کر کے تھکے اور تھک تھک کر نیکی کرے۔ یہ اللہ رب العزت نے مومن کی شان بنائی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد بھی فرما دیا، فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ فرمایا نہیں، ہم نے آزمائش کرنی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ یہ جو لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے یہ اپنے دعوے میں کس قدر سچے ہیں، ہم ان کی آزمائش کریں گے۔ آزمائش تو ہوگی۔ اب بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، آج ایک اور بہت بڑا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ المیہ ہے کہ فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ بہت سارے ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو نیکی کرنے پہ بھی بندے کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، اور نیکی کا جو دل میں داعیہ پیدا ہوتا ہے، وہ داعیہ پیدا ہوتے ہی بندہ ان کی گفتگو سنتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی عمل ہے، اس کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیتے ہیں، تو بندے کی وہ جو نیکی کا اخلاص ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کی گفتگو کبھی نہیں سننی چاہیے۔ ہمارے استاد جی بیٹھے ہوئے تھے حضرت شیخ الحدیث صاحب، تو ایک دن ایک بندہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا حضرت بڑا پریشان ہوں میں برطانیہ سے آیا ہوں، تو برطانیہ میں بہت سارے مذہبی سکالر جاتے ہیں، علماء جاتے ہیں، بہت سارے پروفیسر اور ڈاکٹر حضرات جاتے ہیں، اور وہاں جا کے اپنے اپنے مسلک پہ اپنے اپنے مسئلوں پہ دلائل دیتے ہیں، اور دلائل بھی بڑے شاندار ہوتے ہیں، بڑی علمی گفتگویں کرتے ہیں۔ اب سمجھ نہیں آتی کون سچ ہے کون جھوٹا ہے، دماغ میں فطور سا آ جاتا ہے، ہر وقت ٹینشن سی رہتی ہے۔ تو استاد جی فرمانے لگے بھئی بیٹا بات یہ ہے الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، شیطان صرف ابلیس نہیں ہے، بہت سارے انسانوں کی شکل میں بھی پھرتے ہیں، جنات کی شکل میں بھی، لہٰذا جس بندے کی گفتگو سنو تو ذہن کے اندر کوئی خلش آئے، فرمایا ان کی گفتگو سننا چھوڑ دو۔ کس کی گفتگو سنو؟ پھر دین کن سے حاصل کریں، کن کا بیان سن کے؟ فرمایا ایسے لوگوں کا بیان سنو جن کا بیان سن کے دل میں ایمان تازہ ہو، ایمان کے اندر تازگی پیدا ہو، عمل کا داعیہ پیدا ہو، سمجھ لینا یہ حق ہے۔ کیوں؟ جو اخلاص سے دعوت دیتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، اس کا بیان سن کے ذہن شکوک و شبہات کی طرف نہیں جاتا، بلکہ ذہن مطمئن ہوتا ہے، دل کو ایک سکون ملتا ہے، اور بندے کے دل میں عمل کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ تو جس وقت کسی بھی عالم کی، کسی بھی پروفیسر ڈاکٹر کی، یا بڑے سے بڑا پڑھا لکھا ہے اس کی گفتگو سنیں تو دل میں عمل کا داعیہ پیدا ہو، ایمان کے قریب ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ پیار محبت بڑھے، ایسے لوگوں کی گفتگو سنیں۔
ان پہ عمل کریں، اور ایسے لوگوں کی گفتگو ہرگز نہ سنیں، چاہے ان کا نام کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، جو آپ کو ذہن کے اندر شکوک و شبہات پیدا کریں، اور دین کی بنیادی باتیں جو ہیں ان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہوں، اور بندے کا اب ذہن تقسیم ہو جائے، بٹ جائے، بھئی اس پہ عمل کروں یا نہ کروں، پتہ نہیں یہ ٹھیک کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے، ایسی باتوں سے ہمیشہ بچیں۔ اور رمضان المبارک کا مبارک مہینہ زیادہ سے زیادہ عبادات کریں، اپنے جسم کو تھکائیں، تاکہ اللہ رب العزت آپ کو دیکھیں میرا بندہ میری عبادت میں کتنا تھک رہا ہے، اللہ رب العزت کو آپ پہ پیار آئے۔ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ عبادات میں لگائیں، یہ مشقت نیکی کے اندر جو ہے، یہ تھکنا، یہ ختم ہو جائے گا، لیکن نیکیاں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گی، اور گناہ وقتی لذت ہوتی ہے، لیکن اس کا جو زوال ہے، اس کے جو برے اثرات ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہماری زندگی میں انمٹ نقوش چھوڑ جاتے ہیں، اور ان کا وبال نسلوں تک بسا اوقات آتا ہے۔ اس لیے نیکی کیجئے، نیکی پھیلائیے۔ اللہ ہم سب کو رمضان کی تمام برکات۔ گزشتہ سال جو ہم نے روزہ